روز جمعہ ہے تو جو واسطہ وارث خون حسین کا پالنے والے امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک جمعہ کا دن کہ جس دن توقع ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، مالک ہمیں امام کے وفاداروں میں شمار فرما۔ پالنے والے قلب مطہر امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام کے وجود مقدس کا طفیل تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ امام کے وجود مقدس کا طفیل ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جتنے احباب جس طریقے سے بھی عزاداری سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ان کی کوشش سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو برادران مینجمنٹ کے کام انجام دے رہے ہیں، اسکاؤٹس والے برادران، تمام کے تمام احباب جہاں کہیں بھی جس طریقے سے بھی عزاداری سید الشہداء کی خدمت کر رہے ہیں، مالک دنیا اور آخرت میں اس خدمت کی عظیم جزا عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما۔ مالک ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد صالحہ کی تمنا رکھتے ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما۔ جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے، محمد و آل محمد کی ولایت پہ ثابت قدم قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے بصدائے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ البررة الکرام، لا سیما ابن عمہ علی علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال اتبعوا المرسلين، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين۔ صلوات۔ میرے اور آپ کے آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ارشاد گرامی ہے، ان لکل امام علی عنق شیعتہ عہد، ہر امام کا اپنے شیعوں کی گردن پہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے
جو وعدہ انہیں پورا کرنا ہے، مولا وعدہ پورا کیسے ہوگا؟ یہ عہد کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا وَمِنْ اِتْمَامِ ذَلِكَ الْعَهْدِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ، یہ عہد، یہ وعدہ ایسے پورا ہوگا کہ جس امام کی ولایت دل میں رکھتا ہے ان کی قبروں کی زیارت کو جائے۔ کیوں جائے؟ جب تک زندہ تھے ملنے آ جاتا، عہد پورا ہو جاتا، نہیں امام بتلا رہے ہیں۔ یہ چاہے ظاہری اعتبار سے آنکھوں کے سامنے ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہی فیض اور برکات ملتی رہے۔ مولا کیا ملے گا اگر کوئی زیارت کو جائے گا؟ خصائص امیر المومنین موضوع گفتگو ہے، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مولا کیا ملے گا اگر ان اماموں کی قبور مطہرہ کی زیارت کو جائیں گے؟ کہا اگر زیارت کو آئیں گے تو کانت ائمتہم شفعاءہم یوم القیامہ، روز قیامت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھ رہا ہوگا تو محمد و آل محمد شفاعت کروائیں گے۔ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ جمعہ کا دن ہے اس لیے حدیث سنا رہا ہوں، گزشتہ برسوں میں یہ حدیث سنا چکا ہوں لیکن وہی حدیث نہیں سناؤں گا، دوسری حدیث سنا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن خاص طور سے احادیث میں ملا شفاعت کروائے گا۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مکمل حدیث نہیں، دوسری حدیث سنانا ہے۔ کس کی شفاعت کروائے گا مولا؟ چھٹے امام نے کہا اس کی شفاعت کروائے گا جو محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن صلوات پڑھے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ روز قیامت، اب 8ویں امام کی ہی حدیث سنیے گا، خصائص امیر المومنین، اپنے موضوع کی جانب میں بڑھ گیا۔ 8ویں امام کی حدیث سنیے گا۔ امام نے کہا روز قیامت چند ایام کو خوبصورت دلہن کی شکل میں سجا کے لایا جائے گا قیامت کے روز، جن میں عید الفطر کا دن ہوگا، عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اور ایک وہ دن ہوگا جو ان تینوں سے زیادہ سجا ہوا ہوگا، وہ غدیر کا دن ہوگا۔ یا وہ غدیر کا دن ہوگا، اور کہا جائے گا جو جو ولایت علی رکھتا ہے اس کی شفاعت کرو اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ خصائص امام علی امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات، کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ غدیر کا دن، 8ویں امام فرماتے ہیں کوئی عام دن نہیں تھا، غدیر کے دن علی علیہ السلام کی ولایت کو دل سے قبول کرنا ایسا تھا جیسے خلقت انسانی کے وقت پہلے آدم کو بنا کے اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، جس نے اللہ کی اطاعت کی سجدہ کیا ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا، جو منکر ہوا ابلیس بن گیا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، جو منکر ہوا ابلیس بن گیا۔ امام کہہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے جج کی ولایت تھی، جس نے ولایت پر ثابت قدم رہنے کے بعد علی کا دامن تھامے رکھا، ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ جو منکر رہا وہ ابلیس کی صف میں شامل ہوا۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، ابلیس نے پہلے مرحلے میں ہی سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، مگر اس سے بڑے ابلیس وہ ہیں جو بخن بخن کہہ کر مبارکباد دے کر پلٹ گئے۔ یا علی امام جعفر صادق علیہ السلام، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ حدیث نقل کرتے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ امام کہتے ہیں اوتیا ابلیس بزمام یوم القیامہ، ابلیس کو قیامت میں
احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی اور طویل رسی میں جکڑ کے لایا جائے گا. ایک رسی میں ابلیس کے ساتھ ایک اور کو لایا جائے گا جسے 2 رسیوں میں باندھ کے لایا جائے گا. ابلیس بھی سوال کرے گا کہ تمہیں 2 رسیوں میں کیوں باندھ کے لایا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا بنیاد تو نے رکھی، تیرا کام قیامت تک میں نے بڑھایا، تو اللہ نے تجھ سے سخت عذاب مجھے دیا. لہذا امام علیہ السلام نے کہا ہمارے جج کی ولایت غدیر میں قبول کرنا. یہ خصائص امام علی ایسے تھا جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا معاملہ. جس نے اللہ کی اطاعت کی ملائکہ کی صف میں آ گیا، جس نے انکار کیا شیطان سے بدتر ہو گیا. دوسری حدیث میں ملا نہیں، ملائکہ کی صف میں نہیں آ گیا، ملائکہ سے افضل ہو گیا. مولا ملائکہ سے افضل کیسے ہو گیا؟ کہا ملائکہ کو اللہ نے فقط اور فقط عقل دی ہے، جذبات بہت کم ہیں، قوت شہوانی بہت کم ہے، خواہشات ملائکہ میں تقریباً نہیں ہیں، سوائے بہت کم خواہشات نہیں ہیں. انسان میں خواہشات ہیں، عقل بھی ہے، پھر بھی وہ اپنی خواہش کو دبا دے. حاکم شام سے پیسے مل رہے ہوں پھر بھی علی کے فضائل بیان کرے، تو یہ ملائکہ کی صف میں شامل نہیں ہوگا، اس سے افضل ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب ایک جملہ جب میں نے کہہ دیا تو اپنے موضوع کے مطابق آگے بڑھ جاؤں میں. آپ سب کے علم میں ہیں، آپ نے حدیثیں سنی ہیں، مسلسل ممبر سے یہ فضائل سنتے رہتے ہیں کہ شب ہجرت امیر کائنات بستر رسول پر سوئے. کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا سوائے علی کے، کسی کو یہ شرف نہیں ملا. اور اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے جب سرکار نے کہا اے ابوالحسن اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کی شب مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 40 قبیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، آج کی شب مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں، اے ابوالحسن آپ میرے بستر پہ سوئیں گے. مولا کائنات نے کہا اے رسول خدا فقط یہ بتلا دیجئے میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ. جب رسول نے کہا بلا اے علی آپ سوئیں گے تو میری جان بچے گی، جملہ سننا تھا علی علیہ السلام ہوا الی الارض ساجدن، سجدے میں گرے. امت محمدی کا پہلا شکر کا سجدہ تھا جو علی نے کیا، پہلا شکر کا سجدہ جو علی علیہ السلام نے انجام دیا. بستر پر علی سو گئے، باہر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، آیت نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں. آیت نازل ہوئی، مولا کائنات کے خصائص میں سے ہے، فضائل میں سے ہے. موقع ہوا تو اس آیت کے ذیل میں گفتگو کروں گا. مگر حاکم شام 1,00,000 درہم سمرہ ابن جندب اس کے پاس بھیجوائے. بہت توجہ سے سنیے گا، یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں اگر یہ بیان نہ ہو تو کیا ہو جاتا. 1,00,000 درہم سمرہ ابن جندب کے پاس بھیجے اور کہا یہ جو آیت ہے نا جس میں علی نے نفس بیچ کے رضائے خدا خرید لی، ایک سودا کرتے ہیں، 1,00,000 درہم دے رہا ہوں، علی کی جگہ ابن ملجم کا نام ڈالو. نہیں مانا. 2,00,000 درہم نہیں مانا. 3,00,000 درہم نہیں مانا. 4,00,000 درہم، اور ایک حدیث ہی تو گھڑنی ہے، گھڑ دو. 4,00,000 درہم دیے کہ یہ حدیث گھڑ دو، لکھ دو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابن ملجم کے حوالے سے. حدیث گھڑ بھی دیتے تو لوگوں نے بعد میں کہا ابن ملجم تو صحابی ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں کیسے آیت نازل.
آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر فضائل علی علیہ السلام بیان نہ ہوتے تو یہ کر دیتے. ایک الگ موضوع اور بہت بڑا موضوع ہے, پورے اشرے کا بڑا موضوع ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت آئیں بالکل ویسے ہی دوسری فضیلتیں گھڑی گئیں. طویل احادیث ہیں, ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ ہماری فضیلت تھی, اس کے مقابلے میں یہ گھڑی گئی, یہ ہماری فضیلت تھی, اس کے مقابلے میں یہ گھڑی گئی. یہی وجہ ہے کہ ان خصائص کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے, خصوصیات جو اہل بیت علیہ السلام کی ہے. یہ جو ہمارے بچے یا علی یا حسین کر رہے ہیں, یہ ان فضائل بیان کرنے کی برکت ہے. اگر یہ عقائد کی بنیاد درست نہ ہو تو جتنی بڑی اوپر عمارت کھڑی کر دے ڈھا جائے گی, ختم ہو جائے گی. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان الامامۃ اس الدین, امامت دین کی بنیاد کو کہتے ہیں. اگر یہ بنیاد درست نہ ہونا تو جتنی بڑی عمارت اوپر کھڑی کر دی جائے عمارت گر جائے گی. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اخلاقیات جو کچھ ہو, اگر بنیاد درست نہ ہو تو انسان واصل جہنم ہو جائے. یہ بنیاد, یہ فقہ اکبر کہلاتی ہے. عقائد کی گفتگو. خصائص امام علی میں یہ ایک میں نے مثال دی ہے. کئی سارے لوگ خریدے گئے کہ بالکل ایسی ہی فضیلت دوسروں کی لے کے آؤ, تمہیں بھی نوازا جائے گا, تمہارے خاندان کو بھی نوازا جائے گا. دوسری طرف جو کوئی علی کی وہ فضیلت بیان کر رہا ہے جو نبی نے بیان کی, اس کو پکڑ لیا جائے, اس کے خاندان والوں کا وظیفہ بند کر دیا جائے, اسے قید کر دیا جائے. یہ اعلان ہوا. اور کتنے سارے اصحاب پر جو ظلم ہوا مولا کائنات کے, یہ اسی سبب ہوا. خاص طور سے یہ 10 سال جو اب عبداللہ الحسین کی امامت کے 10 سال تھے, 50 سے 60 ہجری تک کی بات کر رہا ہوں, یہ خطرناک تھے, مشکل تھے. اتنے مشکل تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھے جا رہے شام سے کہ مولا یہاں تو نام علی رکھنا جرم ہے, گھر سے نکلنا جرم ہے, شیعان علی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, کیا کریں, اس کے خلاف قیام کریں. امام کہہ رہے ہیں گھر میں ایسے ٹھہرے رہو جیسے یہ فرش, جب نکالا جاتا ہے تو نکلتے ہیں ورنہ نہ نکلنا. تو حسین ابن علی کا یہ طریقہ کار ہے. صرف ایک کام کرو, مینا کے موقع پر خطبہ دیا ہے امام نے. خصائص امام علی ہیں, ذکر کر رہا ہوں, اپنے موضوع پہ ہوں میں. مینا کے موقع پر دنیا بھر سے جب مسلمان آئے ہوئے ہیں, جانتے ہیں مومنین کے نسل رسول سے امام حسین موجود ہے, پنجتن پاک میں سے آخری شخصیت موجود ہے. مینا کے موقع پر امام نے دنیا بھر سے آئے ہوئے مومنین کو جمع کیا. اپنی زندگی کا آخری حج امام حسین علیہ السلام کا, یہ والا حج نہیں, یہ تو عمرے میں بدل دیا تھا. اس سے پچھلے سال اپنی زندگی کا آخری حج اب عبداللہ الحسین مینا کے مقام پہ تمام مومنین کو جمع کیا, خاص الخاص مومنین کو, خاص دعوت ہے. مومنین کو جمع کرنے کے بعد امام نے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے اس باغی اور طاغی اور شیطان صفت انسان نے میرے بابا کے فضائل بدل ڈالے اور دشمنوں پر وہ فضائل فٹ کر دیے. اب عبداللہ الحسین کا جملہ سنیے گا. کہا تم سب کا فریضہ یہ ہے اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ, وہ جو نبی سے علی کی فضیلت پہنچی ہے وہ پہنچاؤ. خطبہ پڑھیے گا جا کے, کتب میں موجود ہے, مجھے مکمل خطبہ نہیں پڑھنا ہے, چند جملے اس کے پیش کر رہا ہوں. کیا تم سب نے نہیں سنا کائنات کے نبی نے علی علیہ السلام کے فضائل کس طرح بیان کیے؟ مگر یہ لوگ بغض علی کو عام کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے سینوں میں علی کی محبت کو پروان چڑھاؤ, کیونکہ اگر میرے بابا علی کی محبت نہ ہو تو رسول کی رسالت کا اقرار بھی کوئی کام نہیں آئے گا. کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اب عبداللہ الحسین فرما رہے, خصائص امام علی کہہ رہے ہیں تم نے حدیث نہیں سنی کہ بھرے مجمع میں کائنات کے نبی نے کہا تھا جو شخص مجھ محمد سے محبت رکھتا ہو, محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اور علی سے بغض رکھے وہ حقیقت میں مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا. لأنی وعلیاً بمنزلت جسد واحد, کیونکہ میں اور علی ایک جسم کی مانند ہیں. میں اور علی ایک جسم کی مانند ہیں. ایک شخص کھڑا ہو گیا, اے رسول خدا کیا
مشکل پیش آتی ہے بھائی، آپ سے محبت کا دعویٰ کریں، علی سے محبت نہ کریں. شاید وہ کھڑا ہو جس کے آبا و اجداد بدر میں، احد میں مارے گئے ہوں علی کے ہاتھوں. اتنے ایسے لوگ تھے. کائنات کے نبی نے کہا ابھی حدیث نہیں سنی کہ میں اور علی ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے پہ اذیت دو، اسے مارو، دوسرے حصے کو کہو بڑی محبت کرتا ہوں. ارے یہ ممکن نہیں ہے. محبت کرتے ہو تو پورے جسم سے محبت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. امیر کائنات کے خصائص ہیں یہ. جس آیت کی تلاوت میں نے کی مختلف جگہ قرآن کریم میں مختلف انداز سے آیت آئی ہے. سورہ یاسین میں بھی آئی، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ایک شخص مدینے کے دور سے دوڑتا ہوا آیا. یہ کون شخص تھا؟ حبیب نجار، مومن آل فرعون، دونوں کے لیے یہ آیت آئی. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا. حبیب نجار، مومن آل فرعون، نام یاد رکھیے گا. سرکار نے فرمایا تھا الصدیقون ثلاثۃ. صدیق تمام دنیا میں تین ہیں: حبیب نجار، مومن آل فرعون. حبیب نجار جنہیں مومن آل یاسین کہا جاتا ہے. جب دو رسولوں کو بھیجا تھا، تیسرے کو اللہ نے بھیجا اور تیسرے کو بھی قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو جس نے آ کے تیسرے نبی کو حفاظت کی، بچایا، اسے حبیب نجار کہتے ہیں. وہ صدیق تھا، اللہ نے اسے صدیق کہا. کائنات کے نبی نے کہا صدیق تین ہیں: مومن آل یاسین جن کا نام تھا حبیب نجار، مومن آل فرعون، فرعون میں سے تھے، آل فرعون میں سے تھے لیکن مومن تھے، حضرت حزقیل جو مومن آل فرعون کہلائے. بڑا عظیم ان کا مقام ہے، بڑے بڑے مناظرے کی ہے حضرت حزقیل نے. مومن آل فرعون تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت دل میں رکھتے تھے. صدیق تھے، بڑے عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں. کائنات کے نبی نے کہا دو صدیق یہ ہو گئے. پوچھا گیا رسول خدا تیسرا صدیق کون؟ کہا وہ ان دونوں سے افضل ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حوالہ جا کے نہیں دیکھیے گا، ابھی موبائل سے نکال کے سرچ کر لیجئے گا. اہل سنت برادران کی 6 کتابیں میں ذکر کر چکا، نام دوبارہ ذکر نہیں کروں گا. صحاح ستہ جنہیں کہتے ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ماجہ، جامع ترمذی، تمام. میں تو کہہ دیا نام ذکر نہیں کروں گا تو نہیں کر رہا. سنیے، جس سے حدیث ذکر کر رہا ہوں اسی کا نام ذکر کر رہا ہوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120 دیکھیے گا. کائنات کے نبی نے کہا، بلکہ سرکار نے علی علیہ السلام کو کہا تھا صدیق اکبر. عجیب بات، یا علی، بلکہ عجیب انداز سے حدیث آئی ہے. وہی حدیث پیش کر دے رہا ہوں بغیر تشریح کیے، صرف حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات گئے ممبر پہ. کون سی کتاب ہے؟ معذرت، سنن ماجہ حدیث نمبر 120. جزاکم اللہ، سن رہے ہیں غور سے. حدیث نمبر 120 سنن ماجہ. علی علیہ السلام نے کہا نبی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اخو رسول کا بھائی ہوں، انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں. حدیث یہاں رکی نہیں، کہا لا یقولها بعدی الا کذاب. میرے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں صدیق اکبر ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہو. سنن ابن ماجہ لا یقولها بعدی الا کذاب. اگلا جملہ سنیے گا، وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ ب7 سنین. لوگ اپنی بری عادتوں میں مشغول تھے، میں نے جتنے مسلمان ہوئے ان سے 7 سال پہلے نماز پڑھی. 7 سال پہلے ان سے علی نے نماز پڑھی ہے. صدیق اکبر میں ہوں. تو کائنات کے نبی نے کہا تھا. آپ سنیے، عجیب بات ہے. امام احمد ابن حنبل، آج تھوڑا سا
برادران کی کتب سے ہم گزر جائیں. امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کو نقل کیا. کنز الامال میں مفتی متقی ہندی نے بھی نقل کیا کہ قیامت میں ایک عظیم پرچم جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، حمد کا پرچم. آدھی حدیث یہاں سے پیش کروں گا، آدھی حدیث مکتب اہل بیت سے پیش کر دوں گا. سنیے، لواء الحمد، حمد کا پرچم ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جس پہ حمد لکھی ہوئی ہوگی. اتنا نورانی ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء حیرت سے دیکھیں گے، تمام کے تمام لوگ حیرت سے دیکھیں گے. اتنے میں محشر میں ایک صدا بلند ہوگی، یہ جس کے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہے، کیا یہ اللہ کا نبی ہے؟ جواب آئے گا نہیں. اچھا نبی نہیں ہے اس کا مطلب عظیم رسولوں میں سے ایک رسول ہے؟ جواب آئے گا نہیں. کہا اچھا اللہ کا مقرب فرشتہ ہے؟ جواب آئے گا نہیں. تو سب متوجہ ہوں گے اللہ کے نبی کی جانب اے رسول خدا پھر بتلائیے نا یہ کون؟ کہا ھذا اخی الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد. قیامت میں امام احمد ابن حنبل روایت نقل کرتے ہیں، صدا آئے گی، سرکار کہیں گے یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابن ابی طالب ہے. روایت سن لی آپ نے. اور بہت سارے فضائل علی علیہ السلام کے ہیں مختلف مقامات پہ جہاں امام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں صدیق اکبر، میں رسول کا بھائی. اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا، انا اخو رسول اللہ، میں رسول کا بھائی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120 میں بیان کر چکا، میں رسول کا بھائی ہوں. اس حدیث میں بھی کائنات کے نبی نے کہا یہ میرے بھائی کا پرچم ہے. پرچم والی بات ذہن میں آ گئی ہے نا؟ میں سناؤں گا. قیامت میں 5 پرچم آئیں گے. اخ، لفظ اخ کو، بھائی کو یاد رکھیے گا، میں اس کو مکمل کروں گا. ابھی ذرا 5 پرچم والی حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں. طویل حدیث ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں. حضرت حمیری نے، سید حمیری کے اشعار بڑے عظیم اشعار ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے سید حمیری کی تعریف کی ہے. کہا اگر کوئی حمیری کے اشعار پڑھے گا، سید حمیری کائنات کے نبی نے کہا ان کے خاص اشعار کو یاد کر لے گا، میں جنت کی بشارت دیتا. حمیری کی عظیم شخصیت ہے. میں کہیں اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں. سید اسماعیل حمیری بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. کائنات کے نبی نے کہاں کہا؟ ارے یہ تو 6 امام کے دور کے ہیں، 7ویں امام کے دور کے ہیں. ہاں، کائنات کے نبی آئے 8ویں امام کے خواب میں. 8ویں امام کے خواب میں سرکار آئے. اور اماموں کا خواب ایسا ہی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے. امام کے خواب میں سرکار آئے ہیں. جملہ بہت جلدی جلدی سن لیجیے گا. امام کے خواب میں سرکار آئے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کائنات کے نبی بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن امام حسین بیٹھے ہیں، شہزادی کونین یعنی میری جدہ ماجدہ تشریف فرما ہے. سامنے ایک شاعر کھڑا ہوا ہے. سرکار نے بلایا، اے بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ. مل کے بیٹھ کے اس شاعر سے علی کی فضیلت سنتے ہیں. 8ویں امام کی حدیث، یا علی بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کمال ہے. سرکار نے کہا اے علی ابن موسیٰ الرضا، یہ جو اشعار پڑھ رہا ہے ان اشعار کو یاد کر لو. 8ویں امام کہتے ہیں میں نے ان اشعار کو یاد کر لیا. کائنات کے نبی نے کہا امت میں سے جو بھی یاد کرے گا میں جنت کی بشارت دیتا. سید اسماعیل حمیری میں شاید کبھی ذکر کر چکا ہوں لیکن اب شروع کیا ہے تو 2 جملے سن لیجئے گا. وہ ہستی ہیں کہ کیوں ان کے اشعار کو اتنی اہمیت ملی. جو فضیلت علی کی حدیثیں ہوتی تھی انہیں اشعار میں ڈھال دیتے تھے. شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، عالی جناب برادر محترم میرے بھائی مسلم مہدوی بیٹھے ہیں. روایت سنیے گا. اتنی عظیم شخصیت کہ جتنے فضائل اہل بیت تھے انہیں لکھ لیا کرتے تھے اور لکھنے کے بعد اشعار میں ڈھالتے تھے. اشعار میں ڈھالتے اور ہر جگہ بیٹھ کے وہ اشعار سناتے رہتے. اپنی زندگی کا آخری شعر بھی علی کی فضیلت میں سنایا تھا. کوفہ کی سرزمین پہ آئے ہیں، قیمتی سواری پہ بیٹھ کے آئے ہیں، بہترین زرہ، بہترین تلوار، بہترین
خود بہترین تلوار، زرہ، گھوڑا، قیمتی سامان ساتھ موجود ہے، اعلان کر دیا جو کوئی علی کی ایسی فضیلت سنائے گا جس پہ میں نے شعر نہ کہا ہو، فَلَهُ مَا عَلَيَّ وَهَذِهِ الْفَرَسُ، جو کچھ ہے نا میرے پاس، تلوار ہے، زرہ ہے، خود ہے، گھوڑا ہے، سب کچھ دے دوں گا، لیکن ایسی فضیلت سنائے جس پہ میں نے کوئی شعر نہ کہا ہو۔ یہ سید اسماعیل حمیری ہیں، میں 5 علم والی روایت سناؤں گا، سنیے سید اسماعیل حمیری کا تذکرہ سن لیجئے۔ اب جملہ سنیے، حدیث میں ملا، روایت میں ملا، اقبل الفقہاء والمحدثون، فقہاء جمع ہو گئے، محدثون جمع ہو گئے، حدیثیں سنانے والے جمع ہو گئے، یقیناً وہ بھی جمع ہوئے ہوں گے جو حاکم شام سے پیسے لے کے گھڑا کرتے تھے۔ آج انہیں علی کی صحیح حدیث سنانے پہ اجر و ثواب پیسے بھی مل رہے ہیں۔ ایسے بہت سے تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، صحیح حدیثیں بیان کی، لیکن شہرت کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک نام سن لیجئے گا، عمرو عاص بھی موجود ہے۔ میں بات کو تھوڑا سا پھیلا رہا ہوں لیکن سمیٹوں گا۔ عمرو عاص موجود ہے۔ عمرو عاص کو مخاطب کر کے امیر کائنات نے کہا تھا، تم نے تو رسول کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے 70 اشعار لکھے تھے، ہر شعر کے بدلے اللہ تجھے جہنم واصل کرے گا۔ یہ جملہ سن رہے ہیں؟ غدیر ہو گئی، غدیر مکمل ہوا، غدیر کا خطبہ مکمل ہوا۔ عمرو عاص نے، شہرت مل رہی تھی، پیسے مل رہے تھے، علی علیہ السلام کی مدح میں اشعار لکھے ہیں، 8 شعر لکھے ہیں، 8 شعر علی علیہ السلام کی مدح میں لکھے عمرو عاص نے۔ جنگ صفین ہوئی، مولا کائنات کی سخاوت سامنے آئی، 3 شعر اور لکھے۔ حاکم شام کے سامنے بیٹھا ہے، حاکم شام نے کہا کہ پانی پر قبضہ ہمارا تھا، اب علی نے قبضہ لے لیا، ہماری فوج کے لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حاکم شام نے کہا علی کریم ہے، علی کبھی تم پہ پانی بند نہیں کریں گے۔ یہ جملہ سنا عمرو عاص نے اور ایک اور شعر لکھ ڈالا، یہ شعر سنا دے رہا ہوں میں۔ وَمَنَاقِبَ شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ ارے اتنی منقبت علی کی ہو گئی کہ آج دشمن بھی گواہی دے رہا ہے۔ فضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کر لے۔ یا علی۔ امام حسن علیہ السلام سے بھی مناظرہ موجود ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کے بھائی امام حسن علیہ السلام آئے اور عمرو عاص سے کہا کہ ہاں تم نے رسول کی گستاخی میں، اب دوسرے مسلمان سب مانتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں لیکن وہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی نا، ذکر نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ وہ اسلام سے پہلے کی بات تھی نا کہ 70 شعر رسول کی گستاخی میں لکھ ڈالے تھے، وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، ذکر نہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر توبہ ہو گئی ہے تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے حر کی طرح، لیکن پھر بھی حر کی اس گستاخی کو بیان کریں گے کہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تاکہ لوگ عبرت لیں۔ توبہ تو ثابت کرو تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ پلٹ کے آئیے، ابا عبداللہ الحسین اور امام حسن دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، کہا ہاں یہ نہ سمجھنا کہ ہماری شان میں جو شعر کہے گا ہم اس کے لیے جنت میں گھر دلا دیں گے، حدیث ہے نا، تو کیا 12 گھر مل جائیں گے؟ 12 گھر مل جائیں گے؟ وہاں جہنم کہا جا رہا ہے، یہاں 12 گھر مل جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا دنیا کے لیے کہے تھے نا، ایک شعر کا 1000 دینار دیتا ہوں، وہ جو شعر ہماری شان میں کہے تھے اس کا دنیا میں یہ اجر لے لو، 12 شعر بیچ دو۔ شعر شہرت کے لیے، مال کے لیے کہے تھے، بیچ دیے۔ امام نے کہا اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب پلٹ کے آئیے، ایسے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سید اسماعیل حمیری، کوفہ کی سرزمین، جو ایک ایسی فضیلت سنائے گا جس پہ میں نے شعر نہ کہا ہو۔ کتنی فضیلتیں پڑھی ہوں گی، کتنی سنی ہوں گی،
اور پھر انہیں اشعار میں ڈھالا ہوگا. کوئی ایک ایسی فضیلت سنا دے جس میں میں نے شعر نہ کہا ہو, سب کا سب اس کے حوالے کر دوں گا. بڑے بڑے فقہا آئے, ایک فضیلت سناتے. کوئی من کنت مولا کی سنا تھا, یہ کہتے میں نے شعر کہا ہے, شعر سنا دیتے. کوئی بستر رسول پہ سونے کی فضیلت سناتا, یہ شعر کہہ دیتے نہیں اس پہ میں نے شعر کہا ہوا ہے. کوئی کہتا علی جب رکوع میں تھے انگوٹھی دے دی, شعر کہتے میں نے اس پہ شعر کہا ہوا ہے. ایک ایک خصوصیت بیان ہوتی جا رہی ہے, نعرے لگتے جا رہے ہیں, خوش ہوتے جا رہے ہیں, یہ اشعار سناتے جا رہے ہیں. مقصد ایک یہ بھی تھا کہ علی علی ہو جائے ہر طرف. یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. میں ایک نجی محفل میں یہ روایت سنا رہا تھا تو ایک برادر نے اٹھ کے اعتراض کیا, کہا قبلہ ممکن ہے وہ اسی وقت شعر کہہ رہے ہوں. شاعر تھے فی البدی, ابھی حدیث سنی ابھی شعر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص اٹھا, کہا ایک ایسی فضیلت ہے جو میں نے نبی کی بھی دیکھی اور صرف امت میں علی کی دیکھی. کہا کون سی فضیلت ہے؟ اپنے موضوع پر ہی ہوں, کون سی فضیلت ہے؟ کہا کائنات کے نبی وضو کر رہے تھے, وضو کرتے کرتے ایک پیر کا مسح کیا, دوسرے پیر کا مسح کر چکے, اپنی نعلین مبارک پہننے جا رہے تھے کہ ایک پرندہ آیا, اور پرندہ آنے کے بعد اس نعلین کو اٹھا کے لے گیا. جیسے ہی اٹھا کے لے گیا دوبارہ نعلین زمین پہ رکھی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا, بل میں چلا گیا. وہ پرندہ اللہ کے حکم سے نبی کی حفاظت کے لیے آیا تھا. اسی طرح حدیث میں موجود ہے علی وضو کر رہے تھے, سر کا مسح کیا, پیر کا مسح کیا, دھویا نہیں تھا, پیر کا مسح کیا. اس کے بعد نعلین پہننے جا رہے تھے کہ پرندہ آیا, نعلین اٹھائی کیونکہ اس میں آستین کا سانپ چھپا ہوا تھا. نعلین رکھی, سانپ بل میں گیا تو کہا پوری کائنات میں یہ فضیلت صرف نبی کی ہے یا علی کی؟ سید ہمیری نے سر کو جھکایا, پھر سر اٹھایا, پھر اشعار کہے. کہا لیکن یہ شعر ابھی کہا ہے, تیرے لیے یہ گھوڑا, یہ تلوار, یہ زرہ علی کے نام پہ ہدیہ ہو. حیدری صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. خصائص امام علی علیہ السلام, مولا کائنات کی خصوصیات. اب تھوڑا سا میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. سید اسماعیل ہمیری کی شخصیت سمجھ آ گئی. اسماعیل ہمیری انہی اشعار میں لکھتے ہیں کہ علی کی فضیلت یہ ہے, اور یہ حدیثوں کو جمع کر کے لکھ رہے ہیں. علی کی فضیلت یہ ہے کہ خمس رایات یوم القیامہ, 5 علم قیامت میں آئیں گے, 5 پرچم قیامت میں آئیں گے, اور ہر پرچم کے پیچھے خلق کبیر, بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے. 4 جہنم میں جائیں گے, 1 جنتی ہوگا. اب وہ لواء الحمد سمجھ آ گیا. کائنات کے نبی کی حدیث یہ پیش کر دے رہا ہوں آج ہی. سرکار نے کہا قیامت کے دن یرد علیہ 5 رایات, میرے پاس 5 پرچم آئیں گے, 5 لوگ آئیں گے جو جھنڈے لے کے آئیں گے. ایک علم ہوگا, اپنے الفاظ میں کہوں, ایک عین سے علم ہوگا, باقی الف سے علم. اب نام سن لیجئے, کو سرکار نے بتلائے. کہا سب سے پہلا جو علم آئے گا, جو پرچم آئے گا, جو جھنڈا آئے گا, العجل لہذہ الامہ, اس کا پرچم ہوگا جو امت کا بچڑا ہے. حدیث ہے. اب بچڑا پتہ نہیں کیا سمجھ آیا, نہیں سمجھ آیا. ہاں تھوڑا غور کیا تو سمجھ آیا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت ہارون کے مقابلے میں سامری نے آ کے ایک بچڑا بنا لیا تھا. بات سمجھ, تو پھر شاید سمجھ آئے کس بچڑے کی بات کر رہے ہیں. نہیں معلوم کہ جو اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں کسی کو بنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
ان علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جو سمجھ آ گئی بات کہ جو ہارون کے مقابلے میں کسی کو بنائے اسی کو بچڑا کہا جاتا ہے، اور بنانے والے کو سامری کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قرآن کی آیت ہے، احادیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے بالکل، کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ واللہ عجیب ہے، واللہ عجیب ہے۔ میں یہاں تک آ گیا تو بیان کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ فضائل بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ انہی ممبروں پر لاکھوں درہم و دینار دے کر احادیث کو بدلا گیا۔ جو میں نے کہا نا پہلے کہ کہا گیا کہ دیکھو 4 لاکھ درہم لے لو اور اس آیت کو ابن ملجم کے لیے قرار دے دو، اور بیان بھی کیا، بیان کیا گیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ اپنی نفس کو بیچ دیا، رضا خرید لی، ابن ملجم تھا۔ اس حدیث کے ذیل میں کچھ ملعونوں نے یہ کیا کہ دیکھو حدیث تو مشہور ہے، اب یہاں لفظ ہارون کو ہٹاؤ اور قارون کو رکھ دو۔ اللہ اکبر، بغض علی دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے تو یہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ جس طرح قارون اور موسیٰ تھے اس طرح میں اور علی ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ واصل جہنم ہو گئے جو علی کی فضیلت دبانے والے تھے۔ سرکار کی حدیث ہے، اب 5 علم آئیں گے، جلدی جلدی سن لیجئے گا۔ 5 علم آئیں گے۔ پہلا علم، پہلا پرچم اس امت کے بچھڑے کا ہوگا۔ عجل کا لفظ استعمال ہوا، بچھڑے کی بات کر رہا ہوں میں۔ بچھڑے کا علم ہوگا عجل هذه الامہ۔ دوسرا علم اس امت کے حامان کا ہوگا۔ حامان جان گئے کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں حامان، جس نے جادوگری کی تھی اور پھر وہی سامری، اور اس کے بعد بچھڑے میں آواز پیدا کی، لوگوں کو بلایا کہ یہ ہے تمہارا خدا، نہ موسیٰ کا خدا خدا ہے، نہ موسیٰ کا وسیع ہے۔ دوسرا علم اس کا ہوگا۔ تیسرا علم فرعون هذه الامہ، اس فرعون کا نہیں، اس امت کے فرعون کا۔ سرکار بتائیں گے، ہم تو نام بتا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، بھائی پتہ نہیں کون ہے، جو بھی ہوگا ہم تو علی کے لشکر میں ہوں گے، ہمیں کیا تعلق دوسروں سے، یا علی یا ہمیں کیا تعلق دوسروں سے۔ چوتھا علم لے کے آئیں گے، ہر ایک سے سرکار ایک سوال کریں گے، ہر ایک سے ایک سوال کریں گے، وہ سوال میں پیش کر دوں گا۔ چوتھا علم لے کے آئے گا ذو السدیہ۔ ذو السدیہ کون ہے؟ یہ خوارج کا سردار ہے، جس کے پیچھے ہزاروں خوارج آ گئے، واصل جہنم ہوا۔ ذو السدیہ، مولا کائنات نے واصل جہنم کیا تھا ذو السدیہ کو۔ ذو السدیہ اس کو کہا جاتا تھا، کیا وجہ تھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ نہروان میں خارجیوں کا سردار تھا۔ زوجہ رسول سے آ کے سوال کیا گیا کہ آپ ایک حدیث نقل کرتی تھی رسول کی کہ جو شخص ذو السدیہ کو، اس کا نام عبداللہ بھی ذکر ہوا ہے، ذو السدیہ اس کو باقاعدہ کہا جاتا تھا، ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا تھا۔ جو شخص، حضرت عائشہ سے سوال ہوا، آپ حدیث نقل کرتی تھی جو شخص اس خارجیوں کے سردار کو قتل کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ کہاں کس نے قتل کیا ہے؟ کس نے قتل کیا؟ ہاں حدیث ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ کہا بھرے مجمع میں علی نے نہروانیوں کو قتل کرنے کے بعد سب سے سوال کیا کہ ذرا مقتولین میں دیکھو ذو السدیہ موجود ہے کہ نہیں۔ سب تلاش کر کے آ گئے، کونے کونے میں سب مرے ہوئے لوگوں کو تلاش کیا، نہیں ملا۔ سب تھکار کے آ گئے کہ نہیں، ابو الحسن کہیں نہیں ہے۔ خود بھی مولا بتا سکتے تھے کہ فلاں جگہ ہے، نہیں بتایا۔ سب جب تھکار کے آ گئے، نہیں مولا لگتا ہے وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ کہیں فرار کر گیا۔ پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی، علی کہہ رہے ہیں مرا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مرا۔
اب ان کو بھی موقع مل گیا کہ آج تو نعوذ باللہ علی کو جھٹلا دیں گے. کونے کونے میں تلاش کر رہے ہیں, آ کے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ایک ایک مقتول کو ہم نے دیکھ لیا, وہ نہیں ملا. نعوذ باللہ, اے علی تم ایسا ہی کہہ رہے ہو, نہیں مرا. اب علی علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں کو لے کے گئے, آؤ میں بتلاتا ہوں کہاں واصل جہنم ہوا, کیونکہ میں نے اپنی ذوالفقار سے واصل جہنم. مولا کائنات لے کے گئے ایک مقام پہ, منہ کے بل پڑا ہوا تھا, تلوار سے جیسا کہ اس کے جسم کو علی نے پلٹا, دیکھا وہی ہاتھ کٹا ہوا شیطان پڑا تھا. سب نے گواہی دی, اشہد ان علی ولی اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. گواہی دی علی علیہ السلام اللہ کے ولی, اور علی نے سچ کہا تھا. اب جان گئے ہم کہ نبی نے صحیح کہا تھا, علی صدیق اکبر ہے. جو علی کہہ دیں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ کہاں نقل کیا جا رہا ہے؟ ام المؤمنین کے پاس. کہ اچھا علی نے قتل کیا ہے؟ ہاں حدیث تو تھی, اب جو بھی قتل کر دے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حدیث تو رسول کی ہے. اب سن لیا آپ نے, سمجھ لیا کہ 4 پرچم یہ لے کے آئیں گے, پیچھے پوری قوم ہوگی, سرکار ایک ہی سوال کریں گے, ماذا خلفتم بعدی الثقلین, تم نے میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ ثقلین یعنی کیا مطلب؟ کتاب اللہ و عترتی. کوئی کہے گا کتاب اللہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے تو اسے پھاڑ دیا. کوئی کہے گا حرقنا, ہم نے جلا دیا. شہید استاد صفت جعفر صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے, تدوین کے عنوان سے قرآن جلا کر کہلانے لگے جامع قرآن وغیرہ. صلوات پڑھتے جن کی سمجھ میں آ گیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. باقاعدہ تاریخ میں ملا, قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. یہ آج جو دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں قرآن کی بے حرمتیوں کی جلا دیا گیا, اگر اس وقت اس بے حرمتی پہ اٹھ جاتے تو آج نہ ہوتا. یہ قرآن جلائے گئے. کوئی کہے گا ہم نے, ہاں قرآن جہاں تک ایک آپ نے کہا تھا ثقل اکبر, ثقل 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, ایک کو تو ہم نے جلا دیا, ایک کو تو ہم نے پھاڑ دیا, ایک کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا, دوسرے سے ہم نے جنگ کی, عترت سے ہم نے جنگ کی. سب کے سب کو رسول کہیں گے تم اپنے ساتھیوں سمیت جہنم میں واصل ہو جاؤ. پھر پرچم آئے گا لواء الحمد کا, جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا. اس پرچم کے پیچھے تمام علی والے ہوں گے. نبی علی سے بھی سوال کریں گے ماذا فعلتم بالثقلین بعدی, علی کے پیچھے جتنے ہیں سب جواب دو, میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہیں گے جہاں تک قرآن کی بات ہے تو ہم نے حفاظت کی, جہاں تک عترت کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہم جنگ میں شریک ہوئے, قتل ہو گئے مگر عترت کا ساتھ نہ چھوڑا. یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سرکار کہیں گے ہاں حق ہے کہ اسی گروہ کا کہ جنت میں جائیں. ماذا فعلتم بالثقلین بعدی, کیوں؟ علی صدیق الاکبر. ایک روایت سن لیجئے گا, آخری روایت سنانے جا رہا ہوں. کتنی زیادہ پوری مجلس میں یہی بات ہوئی, آخر رسول صدیق اکبر, اور بہت ساری اس حوالے سے حدیث کتب غیر شیعہ میں موجود ہیں. مگر مولا کائنات کی فضیلت کا جو انکار کیا گیا, سب سے پہلے جس فضیلت کا انکار کیا گیا, ابھی میں نے وہ حدیثیں پیش ہی نہیں کی ہیں کہ سرکار کتنی مرتبہ مجمع کو جمع کر کے, کتنی مرتبہ مجمع کو جمع کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے, علی کو اپنے لیے رکھتے. علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں, آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں. قیامت میں جب لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے, ینظرون علی باب الجنہ, جنت کے دروازے پہ دیکھیں گے 3 جملے لکھے ہوں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, علی اخو رسول اللہ, علی محمد کے بھائی ہیں.
جنت میں یہ لکھا ہوگا. تمام کے تمام فرق اسلامی روایت نقل کرتے ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے، اور 3 مرتبہ رشتہ مواخات کروایا سرکار نے. مواخات یعنی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا. مکہ میں پہلے رشتہ مواخات ہو چکا تھا. 18 ذی الحج آئی، دوبارہ سب کے سب کو جمع کیا، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. اس کے بعد علی اکیلے رہ گئے. سب مجمع کو مخاطب کر کے کہا، اے علی، اللہ نے مجھے دنیا میں بھی تمہارا بھائی قرار دیا ہے، آخرت میں بھی تمہارا بھائی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کہہ کے پکارتے تھے، اے اخا رسول اللہ. یہ جو میں کہہ رہا تھا آخری حدیث سنانے جا رہا ہوں، روایت وہ یہ ہے، سنیے. جب گھر پر حملہ ہو چکا ہے، ملائے کائنات کے دربار میں بلایا گیا. قدرت علی علیہ السلام کی یہ ہے کہ ادئی ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے مٹھی بند کر لی ہے. بالکل کہا جا رہا ہے کہ بیعت کی جائے، بیعت کرو. علی نے مٹھی بند کی ہوئی ہے. 40 لوگ آگے بڑھے کہ علی کی ایک انگلی کھول دیں. ماں قدرو نہیں کھل سکے کہ علی کا ہاتھ کھلے تو ہم یہ بات مشہور کر دیں کہ علی نے ہاں بیعت کر لی ہے. لیکن علی نے ہاتھ بند کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں بیعت کرو. علی بیعت نہیں کر رہے. اتنے میں ایک اٹھا اور کہنے لگا، اگر بیعت نہیں کرو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا. مولا کائنات سے کہا گیا. امیر المومنین کا جملہ سنیے. امام نے کہا، اچھا اذن تقتلون عبد اللہ و اخل رسول اللہ، تو اتنی آسانی سے اللہ کے بندے اور نبی کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ جملہ سنا مولا کائنات کا، اتنی آسانی سے اللہ کے بندے اور نبی کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ ایک اٹھا اور کہنے لگا، اے علی دیکھو، اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں لیکن نبی کا بھائی نہیں مانتے. پہلا انکار فضیلت کا یہ ہوا تھا. مولا کائنات کے سامنے تمام اصحاب کتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ محمد اور علی بھائی بھائی، یہی قافیہ بنتا ہے. علی نبی بھائی بھائی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. علی نبی بھائی بھائی سب جانتے تھے. پہلی فضیلت کا انکار اس وقت ہوا تھا امیر المومنین علیہ السلام کا. نہیں کھول پائے ہاتھ نہیں کھول پائے. اب ادئی بن حاتم کون ہے جانتے ہیں؟ ادئی ابن حاتم تائی، حاتم تائی کا بیٹا ہے. حاتم تائی جس کی سخاوت مشہور ہے، اس کا بیٹا علی کا وفادار تھا، نبی کا صحابی تھا. علی کا وفادار تھا، اس لیے ایسے صحابی کا ذکر نہیں کیا جائے گا. صحابی ہونے کا معیار یہ بنا لیا نا جو علی کا بغض رکھتا ہو وہی. عجیب بات ہے. ادئی بن حاتم وہ ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. ذکر آ گیا ہے تو سن لیجئے گا. آمادہ ہیں؟ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جنگ صفین میں، جنگ صفین حاکم شام کے مقابلے میں ہوئی ہے، میں تفصیل پیش نہیں کروں گا. جنگ صفین میں ادئی بن حاتم جو حاتم تائی کا بیٹا ہے، کائنات کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا. اپنی بہن کے ذریعے بہن کو باقاعدہ قید کر لیا گیا تھا. مسلمانوں نے، کائنات کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، آزاد کیا. شام گئی بہن، اپنے بھائی کو بتایا یہ جو نبی ہے یہ عظیم نبی ہے، آؤ اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، بیعت کر لو جا کے. بھائی کو لے کے آئی. جب بھائی نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، بیعت کر لی، تو کائنات کے نبی نے علی علیہ السلام کی وصایت اور ولایت کا اعلان کیا. تو حاتم تائی کا بیٹا ادئی ابن حاتم نے کہا، بس اب میں جان گیا، آج کے بعد نبی کے بعد تمام کے تمام امور کا مالک علی ہے. مولا کائنات کی چاہے زوجہ رسول مقابلے میں آئیں. پہلی جنگ جنگ جمل ہوئی، ادئی بن حاتم علی کے ساتھ ہے. دوسری جنگ جنگ صفین ہوئی، مولا کائنات کی ظاہری حکومت میں ادئی بن حاتم ساتھ ہے. 25 سال گزر گئے، علی کے ساتھ ہیں. جنگ صفین میں اپنا پہلا بیٹا قربان کر دیا، دوسرا بیٹا قربان کر دیا، تیسرا بیٹا قربان کر دیا. 3 بیٹے علی پہ قربان کر دیے. بوڑھا ہو چکا ہے. حاکم شام نے دربار میں بلایا. کسی دور میں علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام نے دربار میں بلایا. زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے ایک جملہ کہا، تمہارے بیٹے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ خود ہی نے صفین میں قتل کیا ہے.
کہتا ہے تمہارے بیٹے نظر نہیں آ رہے، بیٹے کہاں ہیں؟ کہتا ہے علی پہ قربان ہو گئے۔ دوسرا جملہ سنیں گے، حاکم شام نے کہا یہ تو علی نے انصاف نہیں کیا، قتل اولادک وابقى اولادہ، تمہارے بیٹوں کو مروا دیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا۔ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن دل محبت علی سے جوان ہے، تلوار نکالی کا ایک لفظ بھی علی کے خلاف بولا نا تو تیرا سر باقی نہیں رہے گا۔ کہ نہیں میں مزاح کر رہا ہوں، کہ سن لو حقیقت یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی قتل ہو گئے، میں زندہ باقی رہا۔ یہ ادھے بن حاتم ہے، یہ امام کے اصحاب ہیں، کیا عظیم المرتبہ اصحاب۔ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب، کتنے ایسے مولا کائنات کے اصحاب تھے جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب، امام حسین کے اصحاب میں شریک ہوئے۔ ایک کا ذکر کروں گا میں، اصحاب کا ذکر آ گیا تو بس یہاں بات کو تمام کر رہا ہوں میں۔ حضرت حفاف ابن محند الراسبی مولا کائنات کے صحابی ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ قبیلہ ازد کا علم، پرچم جنگ صفین میں علی نے ان کو عطا کیا ہے۔ ازد پورا قبیلہ، اس کا پرچم، بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ ان تک خبر پہنچی کہ علی کا بیٹا حسین کربلا آیا ہے۔ طویل سفر کر کے، مشکلات طے کر کے کربلا پہنچے۔ کب پہنچے؟ عصر عاشور۔ اب کربلا پہنچے ہیں تو دیکھا عجیب حال ہے، ہر طرف جنازے بکھرے پڑے۔ ایک شخص سے جا کے پوچھا میرے مولا حسین کہاں ہے؟ 10 سال گزر گئے، میں نے اپنے مولا کا دیدار نہیں کیا، ان سے ملنے آیا ہوں۔ یہ جس سے پوچھا تھا نا، یہ عمر سعد کے لشکر کا تھا بندہ، عمر سعد کے پاس لے گیا، عمر سعد سے پوچھنے لگا میرے مولا حسین کہاں ہے؟ اس لعین نے کہا جو جو حسین کے ساتھ آیا تھا ہم نے انہیں بھی مار دیا، حسین کو بھی قتل کر دیا، اب تو فوج خیمے کی جانب جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس نے یہ سنا، تلوار نکالی، ایسی تلوار چلائی کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ میرا چوتھا امام رسیوں میں جکڑا ہوا یہ جنگ دیکھ رہا ہے۔ ارباب عذاب میں کہوں سلام صبر سید سجاد پر۔ ارے حفاظ تجھے جنگ کا موقع مل گیا، مگر چوتھے امام کا امتحان ابھی باقی ہے۔ ارے کوفہ سے شام بے مقلا چادر بیویوں کے ساتھ سفر کرنا۔ اجرکم علی الزہراء، وہ جنگ کی ہے اس صحابی نے کہ چوتھے امام نے داد شجاعت دی ہے۔ کہا علی کے بعد بہت کم ایسا موقع آیا کہ کوئی بہادری سے لڑا۔ یہ حسین کے صحابی ہیں، یہ حسین کے وہ صحابی ہیں کہ مرتے مرتے حسین کو یاد کر رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کی، ایک طرف حسین آئے ہیں، ایک طرف حبیب ابن مظاہر آئے۔ اے مسلم تجھے جنت کی بشارت ہو، اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ کانپتے ہاتھوں سے مسلم نے حسین کی جانب اشارہ کیا، اسی کا بغریب الزہراء، اے حبیب میری وصیت یہ ہے غریب زہرا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اجرکم علی اللہ
اصحاب حسین جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ایسے میں وقت نماز آ پہنچا. سعید بن عبداللہ آگے کھڑے ہوئے. جیسے ہی حسین نے نماز شروع کی اشقیاء نے تیر چلانا شروع کیے. سینے پہ سعید تیر لے رہے گئے. جسم لڑکھڑایا, ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگار میں حسین پر قربان ہونے آیا ہوں, مگر اتنی مہلت دے دے. ارے میرے حسین کی نماز تمام ہو. اجرکم علی اللہ. پروردگار نے دعا قبول کی. یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ کی صدا بلند ہوئی. سعید کے سینے پر ایک اور تیر لگا. فرزند زہرا آگے بڑھ گئے. سعید زمین پہ گرنے نہ پائے. آغوش میں سرے سعید. میں کہوں سعید بڑے خوش نصیب ہو, زہرا کے لال نے آغوش میں سر لے لیا. مگر حسین جب خاک پر آئے گا کوئی آغوش میں سر. اجرکم علی اللہ. ایسے میں نماز کے بعد اور آگے بڑھے. میرے آقا حسین جب تک جان قربان نہ کر لوں احساس شرمندگی رکھے گا. میرے آقا میرے بیٹے کو اجازت دے. اجازت ملی. بہادر باپ کا بیٹا تھا, بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا. ایک صدا بلند کی, میرے بابا آخری سلام. یہ سننا تھا کہ حر سنبھل نہ پایا. بڑی مشکل سے بیٹے کے نزدیک پہنچا, مگر کیا دیکھا حسین آغوش میں سر لی. حر نے گھبرا کے کہا, اے فرزند زہرا یہ کیا کر دیا. ارے میرے آقا آپ نے کیوں زحمت کی. آقا نے کہا, اے حر کیا جوان بیٹے کے جنازے. ارے بوڑھا ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لبنيك الفرج واجعلنا من أنصاره. ماتم حسین.